اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی علی نقوی آفیشیل۔ دوستو، آج علامہ اقبال کی جو غزل میں آپ کے لیے لایا ہوں وہ ان کی کتاب بال جبریل میں سے ہے۔ تو چلتے ہیں اور آج کی غزل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب گہے محبت، وہ نگہ کا تازیانہ۔ مشکل الفاظ میں ادب گہے محبت یعنی محبت کی ادب گاہ، نگاہ یعنی نظر، تازیانہ یعنی کوڑا۔ غزل کے مطلع میں اقبال اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کیا تجھے وہ زمانہ یاد نہیں جب پہلے پہل میرا دل تیری جانب ملتفت ہوا تھا، ہم دونوں کے رویے ایک دوسرے کے جذبات سے ہم آہنگ تھے، لیکن اس ادب گہے محبت میں تیری نگاہ کسی تازیانے سے کم نہ تھی۔ یہ بتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں، نہ ادائے کافرانہ نہ تراش عاذرانہ۔ مشکل الفاظ میں بتان عصر حاضر یعنی موجودہ زمانے کے بت یا محبوب، مدرسے اسکول یا مکتب، ادائے کافرانہ یعنی محبوب کی ادا، تراش عاذرانہ یعنی عازر کی بت تراشی کی خوبی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں عازر نام کا ایک بت تراش ہوا کرتا تھا۔ اس شعر میں اقبال نے عہد کی درس گاہوں سے فارغ التحصیل ہونے والے افراد کی ذہنی صلاحیت کی جانب اشارہ کیا ہے کہ یہ بے شعور لوگ کسی بت کی مانند ساکت و جامد ہیں، نہ تو ان میں کافروں کی سی خصوصیات ہیں اور نہ ہی ان کی تراش خراش میں عازر کی سی ہنرمندی کا کوئی شائبہ نظر آتا ہے۔ بالفاظ دیگر مذکورہ قسم کے افراد کی تربیت میں کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے، نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت۔ یہ جہاں عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ۔ مشکل الفاظ میں فراغت یعنی آرام، قفس یعنی پنجرہ، آشیانہ یعنی گھونسلہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ماحول کتنا ہی آزاد روی کا حامل ہو، لیکن عملاً اس میں کہیں بھی کشادگی اور فراغت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ عجیب جہاں ہے جس میں نہ قید خانے کا پتہ چلتا ہے نہ ہی آشیانے کا وجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارا جو ماحول ہے اس پر گھٹن کی ایسی فضا محیط ہے جہاں اضطراب اور بے چینی کے سوا کچھ نہیں۔ رگ طاق منتظر ہے تیری بارش کرم کی، کہ عجم کے میکدوں میں نہ رہی مے مغانہ۔ مشکل الفاظ میں رگ طاق انگور کی بیل جس سے شراب کشید کرتے ہیں، میکدے جہاں شراب ملتی ہے، مغانہ یعنی شراب بنانے والے۔ اقبال اس شعر میں مالک حقیقی سے ملتمس ہیں کہ ہماری تہذیب تباہی و بربادی کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اے ہمارے مولا اب تیرا لطف و کرم اس کی بقا اور تعمیر کا سبب بن سکتا ہے۔ میرے ہم سفیر سے بھی اثر بہار سمجھے، انہیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ نوائے عاشقانہ۔ مشکل الفاظ میں ہم سفیر یعنی ہم آواز، نوا یعنی عشق کی آواز۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے جو عشق و محبت کے نغمے الاپے تو میرے ہمراہیوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح موسم بہار میں مرغان چمن مست ہو کر اپنی اپنی لے میں گاتے ہیں، میرے یہ اشعار بھی شاید موسم بہار کے اثرات سے ہم آہنگ ہیں۔
معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ عشق و محبت کے نغموں میں جو سوز و کرب پوشیدہ ہوتا ہے اس سے قطعی واقف نہیں۔ میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ مشکل الفاظ میں میرے خاک و خون یعنی میری وجہ سے، صلہ شہید یعنی شہید کا انعام، تب و تاب یعنی چمک دمک، جاویدانہ یعنی ہمیشہ رہنے والا۔ اقبال کہتے ہیں کہ خداوندہ یوں لگتا ہے کہ تو نے انہی لوگوں کے خاک و خون سے بطور انعام اس جہان کی تخلیق کی ہے جو شہادت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں، اس لیے کہ شہادت اور قربانی کا صلہ ہمیشہ کی زندگی ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔